بعض احباب 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر بہت سے احباب اس رات میں عبادت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو مشہور ہے کہ 27 رجب المرجب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یہ بات تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، قرآن نے بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، لیکن یہ بات علماء کے درمیان میں مختلف ہوئی ہے، یعنی اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ 27 رجب کو تشریف لے گئے ہیں یا کسی اور تاریخ میں۔ یہ مشہور ہے صرف کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی ہے، آپ مسجد اقصی پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، تب بھی میرے بزرگوں آپ کی حیات طیبہ کے اندر یہ 27 تاریخ یا جس تاریخ میں آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے کئی مرتبہ آئی ہے، لیکن آپ اگر ذخیرہ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی بھی صحابی سے ان تاریخوں میں، ان ایام میں کوئی بھی عمل ثابت نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ نے کسی نے روزہ رکھا ہو یا کسی نے اس تاریخ میں رات میں عبادت کی ہو، جب گزاری کی ہو، شب بیداری کی ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جان دینے والے صحابہ کرام سے بڑھ کر کے نہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ وہ جانثار صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی ایک ایک اداؤں پر جان دیتے تھے۔ جب انہوں نے اہتمام نہیں کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، رات میں عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ بغیر 27 تاریخ کو خاص کیے، بغیر 27ویں رات کو خاص کیے، جب چاہے جب عبادت کیجیے، جب چاہے نفل روزہ رکھ لیے، کوئی منع نہیں تھا آپ کے لیے، لیکن خاص کرنا اپنی طرف سے دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے یاد رکھو وہ گمراہی ہے، اور قرآن حدیث میں فرما دیا گیا ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، اس لیے اس سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ 27 رجب کو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے یہاں ذرہ برابر بھی دین سے ادھر ادھر ہو جائے کوئی اس کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ آپ گھر سے باہر نکل گئے اور گھر سے باہر نکل کر لوگوں سے کہا میرے سامنے کھاؤ، ان کو زبردستی کھلایا پلایا اور ان سے کہا کہ کھا کر کے یہ ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے آج۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب پیش آیا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتنی سختی سے انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا، منع کیا 27 رجب کو، تو میرے بزرگوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ جب چاہیں جب روزہ رکھیں، جو کہ لوگ خاص اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں ماہ رجب المرجب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی ہیں، اور یہ بتا دیا میں نے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لوگ اس مہینے کے اندر خرافات ایجاد کریں گے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم مت کرنا۔ جان پر ظلم کرنا کیا ہے کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے، اپنی طرف سے دین میں نئی چیز ایجاد کرے، یہ اپنے جان پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو بھی ہوتا ہے وہ انسان اپنے پیروں پر اپنا کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے، اور وہ گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ کوئی بھی ایسا عمل جس میں اللہ کی یا اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کے کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو خرافات، جو بدعات، جو رسومات اس مہینے کے اندر لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان سب سے تمام امت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے، پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔